السلام علیکم دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ درود ابراہیمی کو صرف نماز کا حصہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی صرف ایک ذکر نہیں بلکہ انسان کے باطن کا وہ سب سے بڑا نور ہے جو روحانی پردے ہٹاتا ہے اور باطنی آنکھ کو روشن کرتا ہے۔ بزرگان دین اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پورے خلوص اور محبت سے درود ابراہیمی کی پڑھتا ہے، اس کو بار بار پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے آئینے سے دنیا کی دھول ہٹا کر اسے باطن کی حقیقت دکھانے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ درود ابراہیمی سے باطنی آنکھ کیسے کھلتی ہے اور اس کے کیا مراحل ہیں، کتنے سٹیجز ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز مکس کر جاتے ہیں تو بات واضح نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ جب ہم کوئی لیکچر دیتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، تو اس کا ایک پورا تسلسل ہوتا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تو ویڈیو کو پورا سنیے، پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل میں اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اس درود کی حقیقت کو سمجھنا۔ پہلا مرحلہ ہے درود کی حقیقت کو سمجھنا۔ درود کون سا؟ درود ابراہیمی۔ تو سامعین، درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کے دو سب سے عظیم رسولوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتوں کا نزول مانگا جاتا ہے۔ جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی سیدھا مقام محمودی اور مقام ابراہیمی کے نوری سلسلے سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے باطن مخلوقات دکھائی۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہی ملکوتی بصیرت آپ کی باطن بھی ٹرانسفرنگ ہونے لگتی ہیں۔ جب آپ ڈیلی درود ابراہیمی کا ذکر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لطیفہ قلب پاک ہونے لگتا ہے۔ انسانی دل پر دنیا کے گناہوں، حسد اور لالچ کے جو سیاہ دھبے ہوتے ہیں، درود ابراہیمی کے نور انہیں پگھلانا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے باطن میں ایک ایسی شانتی اور سکون پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو بے چین کر ہی نہیں سکتی۔ جس طرح سفید کپڑے سے داغ دھو دیا جائے، ویسے ہی آپ کے اندر کا نفس نرم ہونے لگتا ہے۔ یہی باطنی آنکھ کھلنے کا پہلا سب سے اہم قدم ہے۔ جب ذکر میں پختگی آتی ہے تو اللہ آپ کی باطنی آنکھ، تھرڈ آئی آف ہارٹ، دل کی آنکھ، جسے بصیرت بھی کہا جاتا ہے، روحانی بصیرت کو روشن کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کی پہچان مل جاتی ہے۔
آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں یا کسی کا بیان سنتے ہیں تو آپ کو باطن میں پہلے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے یا دھوکہ۔ خوابوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کے خواب عام نہیں رہتے، آپ کو خوابوں کے ذریعے آنے والے واقعات کی آگاہی یا روحانی ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت کا ادراک، قرآن اور علوم الہی کی وہ راز جو پہلے سمجھ نہیں آتے تھے، ان کے معنی آپ کے ذہن میں کھلنے لگتے، چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ لیکن درود ابراہیم سے باطنیاں کھولنے کے لیے اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بات تو یہ ہے، تو سب سے پہلے باوضو اور تنہائی، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت خاموشی سے بیٹھ جائیں، تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ خاموش یا آہستہ ہلیں اور ذہن میں گنبد خضرا یا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کریں۔ اس میں تعداد کتنی ہونی ہے؟ شروع میں ڈیلی 100 سے 313 بار پڑھیں۔ سب سے ضروری بات یہ کہ اس میں ناغہ نہ ہو، اور ساتھ ہی جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ لقمہ حلال کا سخت احترام کریں، کیونکہ حرام روزی باطن کے نور کو بجھا دیتی ہے۔ جب آپ کے باطن کی آنکھ کھلنے لگتی ہے تو کچھ خاص عملات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کی پیشانی کے درمیان ایک ہلکی سی گرمائش یا میٹھا سا دباؤ محسوس ہونا، آپ کو باطن میں ایک نوری چمک یا خوشبو کا احساس ہونے لگنا۔ اب اس میں احتیاط کیا کرنا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب باطن کا کوئی راز آپ پر کھلے تو اس کا چرچا دنیا میں نہ کریں۔ اس راز کو صرف اپنے رب اور اپنے اندر پوشیدہ رکھیں، ورنہ تکبر آنے سے یہ نور واپس چھن جاتا ہے۔ دوستو، درود ابراہیمی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اپنے دن کا ایک حصہ اس مبارکہ ذکر کے لیے خاص مخصوص کریں، کیونکہ یہ ٹھنڈا ذکر ہے، جمالی ذکر ہے، اور اپنے باطن کی آنکھ کو روشن ہونے دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔